اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم پڑھ رہے تھے مرفوعات۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ لکھ کے بتائیں، شاباش، لکھیں لکھیں لکھیں۔ ہم پڑھ رہے تھے مرفوعات، یعنی وہ اسماء، وہ جو مرفوع ہوتے ہیں، جو کیا ہوتے ہیں، یعنی جن پہ کیا آتا ہے، رفع آتا ہے، یعنی جن پہ کیا آتا ہے، پوری عرب کلام میں، پوری عرب یعنی ساری عربی زبان میں یہ 8 طرح کے، یہ 8 طرح کے جو ہیں وہ کہہ لیں کہ اسماء ہیں کہ جن پر رفع آتا ہے، جن پر یہ، یعنی جب ہم نے پڑھا تھا رفع، نصب اور جار، تو کچھ اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں یہ خیال آیا ہوگا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کس کس کو رفع آئے گا اور کس کس کو نصب اور کس کس کو جار۔ تو رفع یہ 8 طرح کے اسم ہیں، یہ جہاں بھی آ جائیں تو آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ ان کی کون سی حالت ہے، کون سی حالت ہے، رفعی حالت ہے۔ اس میں ایک فاعل تھا، اور فاعل سے پہلے ہمیشہ کیا ہوتا ہے، فعل۔ فاعل سے پہلے ہمیشہ کیا ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے۔ تو فعل، فاعل، اسی طرح نائب فاعل، نائب فاعل سے بھی ہمیشہ پہلے کیا ہوتا ہے، فعل۔ لیکن نائب فاعل سے پہلے جو فعل ہوتا ہے وہ کون سا فعل ہوتا ہے، فعل مجہول، فعل مجہول۔ اچھا، یہ مبتدا خبر جو ہے، مبتدا دیکھیں، تعریف اس کی دیکھیں کیا لکھی ہوئی ہے کتاب پر، وہ اسم مرفوع جو لفظی عامل سے خالی ہو۔ آپ سارے لوگ جو ہے نا گول دائرے میں بیٹھیں اور کتاب درمیان میں رکھیں تاکہ سب کو جو ہے وہ دکھائی دے۔ تو وہ اسم مرفوع جو لفظی عامل سے خالی ہو، وہ اسم مرفوع جو لفظی عامل سے کیا ہو، خالی ہو، اور مسند الیہ ہو، اور مسند، بس اگلے کو چھوڑ دیں، اگلے کو، یعنی صرف اتنی تعریف آپ نے جو ہے وہ فی الحال پڑھنی ہے۔ یہ جو آگے ہے، یا پھر ایسا اس کو یوں سمجھیں کہ یہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے، اس کو یوں سمجھیں کہ یہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ اسم مرفوع جو لفظی عامل سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو۔ اب آپ وائٹ بورڈ پہ دیکھیں، میں نے مثال لکھی ہے، زیدن قائمون، زید جو ہے یہ کھڑا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس میں جو زید ہے، زید یہ اسم ہے، کون سی علامت پائی جا رہی ہے، لکھ کے بتائیں، شاباش، بولیں، لکھیں لکھیں لکھیں، اسم کے آخر میں کون سی علامت پائی جا رہی ہے، اسم کے آخر میں کیا ہے جی، تنوین ہے، اسم کے آخر میں کیا ہے، تنوین پائی جا رہی ہے۔ تو یہ اسم ہو گیا، مرفوع بھی ہے کیونکہ دیکھیں 2 پیشیں ہیں، اور 2 پیشیں ہمیشہ کس کی علامت ہوتی ہیں، رفع کی، یعنی 2 پیش یا 1 پیش یہ ہمیشہ کس کی علامت ہوتی ہے، یہ نصب یا جر کی علامت ہو سکتی نہیں۔ جب اس کے آخر میں 2 پیشیں ہیں تو گویا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ مرفوع ہے۔ اور اس نے کہا کہ عامل، لفظی عامل سے خالی ہو، لفظی عامل سے کیا ہو، خالی ہو۔ کیا مطلب کہ لفظی عامل سے خالی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں پہلے آپ نے جو فاعل پڑھا اس سے پہلے بھی عامل تھا، فعل، فاعل کا عامل کون تھا،
یہ ساتھ ساتھ جو نئی بات لگے تو وہ لکھ بھی لیں. فاعل کامل کون تھا؟ فعل. اور اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جو نائب فاعل تھا، جو کیا تھا؟ اس کا عامل تھا فعل مجہول. اس کا عامل کیا تھا؟ فعل مجہول. لیکن جو مبتدا ہے اس کا عامل لفظوں میں موجود نہیں ہوتا. لفظوں میں موجود ہے؟ فاعل اور نائب فاعل کا عامل لفظوں میں موجود تھا. مبتدا جو لفظی عامل سے خالی ہو، یعنی اس کو رفع دینے والا، وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے. لفظوں میں موجود ہے تو وہ کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں جی وہ کیا ہے. زیدن کیا لکھا ہے؟ قائمن. تو زید کا عامل جو ہے وہ ہے مانوی. کیا ہے؟ مانوی. آپ اسی طرح مثال لکھیں اور زید سے تیر نکال کے سائڈ پہ لکھیں مانوی عامل. یعنی زید کا عامل کیا ہے؟ مانوی ہے. اور وہ مانوی عامل کا کیا مطلب؟ یعنی عامل ہے لیکن وہ لفظوں میں نظر آ رہا، وہ چھپا ہوا ہے. اور وہ مانوی عامل کیا ہے؟ ابتدا. وہ مانوی عامل کیا ہے؟ ابتدا. لکھیں یہاں پہ وہ مانوی عامل کیا ہے؟ ابتدا. آپ پوچھیں گے جی کیا مطلب ابتدا؟ مانوی عامل ابتدا ہے، کیا مطلب؟ کیونکہ مبتدا سے بات کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے، جملے کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے. جملے کی کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ تو اس لیے اس کو کہتے ہیں مانوی عامل. تو اس سے جملے کا شروع ہونا، جملے کا کیا ہونا؟ تو یہ ابتدا ہے اس کا مانوی عامل. مانوی عامل. تو اور قائمون اس کی کیا ہے جی؟ قائمون اس کی کیا ہے؟ خبر. اچھا جی توجہ کریں، یہ ہو گیا زیدن جو ہے یہ مبتدا ہو گیا. مبتدا کی تعریف دیکھیں دوبارہ کہ وہ اسم مرفوع جو لفظی عامل سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو. اور مسند دیکھیں زید کھڑا ہے، کھڑے ہونے کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ زید کی طرف. کھڑے ہونے کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ زید کی. قائم کون ہے؟ زید. تو زید کیا ہوا؟ مسند الیہ. اور قائم کیا ہوا؟ مسند. قائم کیا ہوا؟ مسند. تو یہ ہو گئی جی مبتدا کی تعریف. اب نیچے ہے خبر. خبر کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم مرفوع جس کے ذریعے مبتدا کے متعلق خبر دی جائے. مبتدا کے متعلق کیا دی جائے؟ دیکھیں جی زیدن قائمن. زیدن قائمن. اب آپ دیکھیں کہ جو قائمن ہے، جو قائمن ہے یہ زید کے متعلق ایک خبر دے رہا ہے کہ زید کیا ہے؟ کھڑا ہے. زید کیا ہے؟ کھڑا ہے. زید کے متعلق جو ہے وہ ایک خبر ہمیں دی جا رہی ہے. تو خبر وہ اسم مرفوع. اب قائمون اسم ہے، قائمون اسم ہے. کیا علامت ہے اسم کی؟ آپ لوگ لکھتے نہیں ہو؟ لکھو 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 شاباش. قائمون اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے اور یہ مرفوع ہے. یہ مرفوع ہے
کیونکہ اس کے آخر میں دو پیشے ہیں اور دو پیشوں کا ہونا رفع کی کیا ہے؟ علامت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسم مرفوع ہے اور اس کے ذریعے مبتدا کے متعلق کیا دی جا رہی ہے؟ خبر دی جا رہی ہے. اور یہ مسند ہے. اور یہ کیا ہے؟ مسند ہے. اب آگے دیکھیں مثال، الطالب مجتہد. الطالب، طالب علم جو ہے وہ محنتی ہے. اگلی مثال نہیں پڑھنی کیونکہ اگلے کے بارے میں ہم نے پڑھا نہیں کبھی، میں نے اوپر سے کٹوا دیا ہے. وضاحت، پہلی مثال میں طالب مرفوع ہے اور مسند الیہ ہے کیونکہ مجتہد ان کی نسبت اس کی طرف کی جا رہی ہے اور اس سے پہلے کوئی لفظی عامل بھی موجود ہے نہیں، اس لیے یہ مبتدا ہے. اور مجتہد مرفوع اور مسند ہے کیونکہ اس کی نسبت اس کی طرف کی گئی ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ خبر ہے. اس لیے یہ کیا ہے؟ خبر ہے. اچھا جی، یہ ہو گیا مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں، آگے لکھا ہے حروف مشبہ بالفعل کی خبر. کیا لکھا ہے؟ تو یہ حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں؟ یہ ہے انا، انا، کانا، لئی، تالا، کنا، لالا. انا، انا، کانا، لئی، تالا، کنا. یہ کیا ہے؟ حروف ہے. یہ کیا ہے؟ حروف ہیں. اچھا، یہ حروف کیا کرتے ہیں؟ آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ حروف کیا کرتے ہیں. یہ آگے نا اب مختلف چیزیں آئیں گی. حروف مشبہ بالفعل ہیں، اس کے بعد کچھ اور بھی حروف آئیں گے. کچھ اور بھی حروف آئیں گے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یعنی ان کا کام کیا ہے؟ ان کا عمل کیا ہے؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی بات جو ہے وہ سمجھاتا ہوں. یہ نا مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. اس پر داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر یہ داخل ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا کہ دودھ ہو، دودھ کیا ہو؟ کیا ہو؟ دودھ. اس میں آپ ہلکی سی ڈال دیں لسی. ہلکی سی ڈال دیں تو کیا ڈالنی ہے؟ آپ لوگ لکھ کے بتاؤ نا، کیا ڈالنی ہے؟ کس میں ڈالنی ہے؟ دودھ میں. تو وہ کیا بن جائے گا؟ سارا دودھ. دہی ابھی نہیں بنے گا، تھوڑے ٹائم کے بعد کیا بنے گا؟ دہی بن جائے گا. تھوڑے ٹائم کیا بعد بن جائے گا؟ دہی بن جائے گا. اچھا، تو گویا کہ اس لسی نے دودھ کے اوپر اپنا اثر کر دیا. اس لسی نے دودھ پہ کیا کیا؟ اپنا اثر. اس نے اپنا عمل کیا ہے اور اس دودھ کو کیا بنا دیا؟ دہی کس کی بنی ہوئی ہے؟ لیکن اب وہ دودھ رہا. ہاں، یہ باتیں ذہن میں رکھنی ہے کیونکہ آگے یہی باتیں ہم نے فٹ کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ فٹ کرنی ہے. اچھا، اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ مثال کے طور پر پانی ہو. کیا ہو؟ اس میں آپ ایک چمچ جو ہے وہ روح افزا کا ڈال دیں. ایک چمچ کس کا ڈال دیں؟ تو کیا وہ پانی رہے گا؟ اس کا کلر کیا ہو جائے گا؟ چینج ہو جائے گا. تو انہیں کہتے ہیں، اب آپ وائٹ بورڈ پہ آئیں، تو انہیں کہتے ہیں نواسخات. کیا کہتے ہیں؟ نواسخات کہتے ہیں. دیکھیں میں نے ایک مثال لکھی، زیدن قائمن.
زیدن قائم. اگر میں اس سے پہلے انا لگاتا ہوں، دیکھیں زیدن قائم میں زید بھی کیا ہے؟ مرفوع ہے. زید بھی کیا ہے؟ اور قائم بھی کیا ہے؟ مرفوع ہے. اور لکھو بھائی لکھو، آپ لوگ کیوں نہیں لکھ رہے؟ زیدن قائم، ان دونوں مثالوں میں زید بھی کیا ہے؟ مرفوع. اور قائم بھی کیا ہے؟ مرفوع. آپ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی، آپ لوگ ویسے نہیں جان بوجھ کے نہیں لکھ رہے. لکھے لکھے لکھے، شاباش شاباش شاباش. یوٹیوب والے بھی لکھو، میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. اچھا جی، اب دیکھیں اگر ان سے پہلے انا آ جائے، اب توجہ کریں، زید قائم. اب یہ جو انا ہے نا حروف مشبہ بالفعل، یہ تو میں آپ کو بعد میں سمجھاتا ہوں کہ یہ کیا ہے. لیکن دیکھیں اگر انا آ جائے تو یہ بن جاتا ہے انا زیدن قائمن. انا زیدن قائمن، یعنی انا جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل جو ہیں، ذرا بک پہ دیکھیں نا، بک پہ دیکھیں حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں. حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ انا انا کانا لئی تالا کنا، 5 دفعہ دہرائیں. انا انا کانا لئی تالا کنا لالا. جلدی اونچی آواز کریں. انا انا کانا لئی تالا کنا لالا. یہ کتنے ہیں جی؟ 6 حروف ہیں. اچھا، انا انا کانا لئی تالا کنا لالا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں انا و اخواتھا بھی کہتے ہیں. یعنی انہیں حروف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں اور انہیں انا و اخواتھا بھی. اچھا یہ کرتے کیا ہے؟ یہ کرتے کیا ہے؟ نیچے دیکھیں، نیچے ان کا عمل لکھا ہے. یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. مبتدا اور خبر پر، مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں. مبتدا کو کیا دیتے ہیں؟ نصب. مبتدا کو کیا دیتے ہیں؟ اور خبر کو کیا دیتے ہیں؟ حروف مشبہ بالفعل. اسے کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل کا عمل. حروف مشبہ بالفعل کا یاد 5 دفعہ دہرائیں. مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں. 5 دفعہ دہرائیں. اچھا جی، تو یہ مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں. مبتدا کو ان حروف کا اسم اور خبر کو ان حروف کی خبر کہتے ہیں. مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی کیا کہتے ہیں؟ مبتدا کو ان کا کیا کہتے ہیں؟ مبتدا کو ان حروف کا کیا کہتے ہیں؟ اسم. اور خبر کو ان کی کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں. انشاءاللہ سمجھ گئی ہے کہ دھول کا کیا مطلب تھا. بہرحال تو کہتے ہیں لا کلو تکفیل، عقل مند کے لیے کیا کافی ہوتا ہے؟ اشارہ. اب آ جائیں وائٹ بورڈ پہ. تو انا زیدن قائم. اب آپ دیکھیں وہ زید جو پہلے مرفوع تھا، وہ زید جو پہلے کیا تھا؟ جب وہ مبتدا تھا تو مرفوع تھا نا. لیکن تب وہ مرفوع کیوں تھا؟ مبتدا ہونے کی وجہ سے. تب وہ مرفوع کیوں تھا؟ تب وہ مرفوع کیوں تھا؟ مبتدا ہونے کی وجہ سے. اور اب یہ مبتدا کیا ہو گیا ہے؟ منصوب. اب یہ کیا ہو گیا؟ اور تب وہ مبتدا تھا اور اب وہ کیا بن گیا؟ انا کا. انا کا بولو، انا کا اسم. انا کا کیا بن گیا؟ اس نے کہا نا کہ مبتدا کو ان حروف کا کیا کہتے ہیں؟ اسم. ان حروف کا کیا کہتے ہیں؟ اب یہاں پہ تو انا کی بات ہو رہی ہے نا، لہذا ہم اس کو کیا کہیں گے؟ انا کا
اسم، انا کا اسم. اچھا، اور قائمن جو ہے قائمن یہ کیا بن جائے گی؟ یہ خبر ہے. یہ کیا ہے؟ اچھا، قائمن پہلے بھی مرفوع تھا، فرق سمجھنا ہے. قائمن پہلے بھی کیا تھا اور اب بھی کیا ہے، لیکن پہلے وہ مرفوع تھا مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے، مبتدا کی، اور اب وہ مرفوع ہے انا کی خبر ہونے کی وجہ سے. اب وہ مرفوع ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں میں فرق نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے. اتنا ہی فرق ہے، اتنا ہی کہ جتنا فرق. مثال دوں آپ کو. اب مثال کے طور پر میرے پاس مثال کے طور پر ہے موبائل. میرے پاس کیا ہے؟ موبائل. تو آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ یہ مجھے دے دیں، یہ مجھے سیل کر دیں. تو میں کہتا ہوں لے لو. کتنے کا ہے جی؟ یہ جی 1,00,000 روپے کا ہے. ہاں 1,00,000 کا ہے. نہیں آئی فون تو 3-4 لاکھ روپے کا ہے. یہ جب میں نے لیا تھا تب یہ 85,000 کا تھا، اور اب تو موبائلوں کے ریٹ ڈبل ہو گئے ہیں. تو یہ تقریباً 1,00,000 کا ہے مثال کے طور پر. تو چلو جی مجھ سے لے لیا. تو آپ کہیں جی کیا فرق آیا؟ پہلے بھی موبائل تھا، جب میرے پاس تھا تب بھی موبائل تھا، اب مثال کے طور پر سیرش نے لے لیا تو اب بھی موبائل ہے. فرق کیا ہے؟ وہ بھی فرق زمین آسمان کا ہے، ملکیت کا فرق ہے. پہلے ملکیت آسم کی تھی اور اب ملکیت کس کی ہے؟ سیرش کی ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. تو قائمن پہلے بھی خبر تھی اب بھی خبر ہے، لیکن فرق زمین آسمان کا ہے. پہلے وہ مبتدا کی خبر تھی اور اب وہ کس کی خبر ہے؟ انا کی. اب وہ کس کی خبر ہے؟ انا کی. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ نواسخات ہیں. کچھ کیا ہے؟ نواسخات ہیں. تو یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. یہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر پر یہ داخل ہو کر، مبتدا اور خبر پر یہ داخل ہے، مبتدا اور خبر پر اپنا عمل جاری کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ اپنا عمل جاری کر دیتے ہیں. اور یہ مبتدا کو اپنا اسم اور خبر کو اپنی کیا بنا لیتے ہیں؟ اب ان نواسخات میں سے ایک قسم ہے جو آپ پڑھنے لگے ہیں، وہ کیا ہے؟ حروف مشبہ بلا. آپ نے پڑھ لیا کہ یہ 6 ہے، آپ نے پڑھ لیا کہ یہ کیا ہے؟ اچھا، گویا کہ اپنے اسم اور اپنی خبر کے عامل کون ہوں گے؟ یہ حروف مشبہ بلا. دیکھیں، انا زیدن قائمن، انا زیدن، اس مثال میں زید کو نصب کون دے رہا ہے؟ انا. اور قائمن کو رفع کون دے رہا ہے؟ انا. قائمن کو رفع کون دے رہا ہے؟ انا. اچھا، میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں زیدن اس کی کون سی حالت ہے؟ بولو، کون سی حالت ہے زید کی؟ نسبی. زید کی کون سی حالت ہے؟ نسبی. اچھا، اس کی نسبی حالت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ انا کا کیا ہے؟ اسم ہے. اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع، منصوب. انا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ انا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. اچھا، اس کی نسبی حالت کس کے ساتھ ہے؟ اس کی نسبی حالت کس کے ساتھ ہے؟ زید کی فتح کے ساتھ. کس کے ساتھ ہے؟ فتح کے ساتھ. فتح کے ساتھ. نسبی حالت کس کے ساتھ ہے؟ فتح کے ساتھ. ویسے تو نسبی حالت آتی ہے، اسم کی نسبی حالت
زبر سے بھی آتی ہے، فتح سے بھی آتی ہے، کسرہ سے بھی آتی ہے، اور الف سے بھی آتی ہے، اور یا سے بھی آتی ہے. یاد ہے صبح دوہرا کے آنا کہ نسبی حالت کس کس سے آتی ہے. پڑھا تھا نا نسبی حالت فتح سے بھی آتی ہے، کسرہ سے بھی آتی ہے. پیچھے سے نکالنا شروع کر دو سمیرا. اچھا اچھا آپ نے نہیں نکالا. چلیں بیٹے پیچھے سے نکالنا کوئی حرام نہیں ہے، اور نکالنا حرام نہیں ہے. نکال کے پیچھے سے دیکھے، نکال کے پیچھے سے. یہ تو عقل مندی ہے کہ بندہ پیچھے سے نکال کر دیکھے کہ کیا جو ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا. آپ لوگوں میں سے کون کون پیچھے سے نکال رہا تھا؟ نکال رہے تھے نا جن کے رجسٹرڈ ہے پاس، فوراً پیچھے سے نکال رہے ہوں گے. وہ کدھر تھا؟ وہ ادھر ہی کہیں لکھا تھا، فتح کسرہ الف اور یا. یہ کیا ہے جی؟ یہ کیا ہے؟ نصب کی علامات. کس کی علامات؟ نصب کی علامات. دیکھو نا ادھر بھی لوگ پیچھے سے نکال رہے تھے. یہ ادھر ہے، شیلا نے بھی نکالا ہے، راہیلا نے نکالا ہے، اور وہ مان رہے ہیں کہ جی ہم نے نکالا ہے. یہ کوئی بری بات ہے نکالنا؟ یہ تو اچھی بات ہے. فوراً سے پیچھے سے نکال کے دیکھ لو تاکہ ازبر ہو جائے. تاکہ کیا ہو جائے؟ ازبر ہو جائے. تو انا زید کو کیا آیا؟ زید کو نصب آیا، اور نصب کس سے آیا؟ فتح سے آیا. فتح سے. اب ایک سوال یہ بنتا ہے کہ زید کو نصب فتح سے کیوں آیا؟ کسرہ سے کیوں نہیں آیا؟ الف سے کیوں نہیں آیا؟ یا سے کیوں نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، یہ پانی لے کے آئے. زید کو جو نصب ہے وہ فتح سے کیوں آیا ہے؟ کسرہ سے کیوں نہیں آیا؟ تو بھئی کسرہ سے تو نصب آتا ہے جمع مؤنث سالم کو. کسرہ سے نصب کس کو آتا ہے؟ اور یہ جمع مؤنث سالم نہیں ہے. اچھا الف سے کیوں نہیں آیا؟ الف سے نصب آتا ہے اسماء ستہ کو. اسماء ابون نخون ہمون کو، اور یہ اسماء ستہ. اچھا یا سے نصب کیوں نہیں آیا؟ یا سے نصب آتا ہے تثنیہ کو. یا سے نصب کس کو آتا ہے؟ اور یہ تثنیہ. یہ ہے اسم مفرد منصرف صحیح. یہ کیا ہے؟ اسم مفرد. اور اسم مفرد منصرف صحیح کو، اور اسم مفرد منصرف صحیح کو جو نصب ہے وہ کس سے آتا ہے؟ فتح سے آتا ہے. آگے ہے قائم. چلے اب آئیں بک کے اوپر آئیں ذرا. تو یہ ان کا عمل، مبتدا کو ان حروف کا اسم اور خبر کو ان حروف کی کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں. خبر کو ان حروف کی کیا کہتے ہیں؟ اچھا کل سے جو ہماری کلاس ہے وہ اپنے وہ شروع ہوگی کتنے بجے؟ یہی ٹائم ٹھیک ہے نا، 11 بجے والا. کیونکہ وہ اب میں نے کالج تو نہیں جانا، میں نے ان کو جواب دے دیا ہے. تو اب میں فارغ ہوں گا تو یہ والا مسئلہ اب نہیں بنے گا کہ باغم باغ میں کلاس ہو. ویسے کوئی پتہ نہیں، وہ مجھے آج پروفیسر حضرات کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں. پتہ نہیں وہ بلا بھی لیں. مجھے مسئلہ ہے پیپروں کا. وہ کہہ رہے تھے کہ جی کر لیں گے، آپ کے پیپر کوئی اور چیک کر لے گا، لیکن آپ چھوڑیں نا، لیکچر آپ دیں. اچھا جی چلیں جی. تو اب آ جائیں جی کس پر؟ صرف کی کتاب پہ آ جائیں. آپ کو یاد ہوگا صرف میں ہم پڑھ رہے تھے امر. صرف میں ہم پڑھ رہے تھے امر.
تو امر امر میں آ جائیں جی، دیکھیں فعل امر وہ فعل جس کے ذریعے کسی سے آئندہ زمانے میں کوئی کام کرنے کا مطالبہ کیا جائے، کوئی کام کرنے کا کیا کیا جائے، یہ فعل امر کی تعریف ہوگی، یہ فعل امر کی کیا ہو گئی، یہ کیا ہوگی فعل امر کی تعریف۔ اچھا آگے اب آپ دیکھیں کہ فعل امر کی گردان ہے انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا۔ آپ آئیں پیج نمبر میرے پاس ہے 31، 32 کا اینڈ اور 31 کے شروع میں انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا، پہلی لائن لکھا ہوا ہے امر حاضر معروف، امر ویسے اس کو لکھنا چاہیے تھا امر مخاطب معروف، کیا لکھنا چاہیے تھا، امر مخاطب معروف۔ اچھا جی، مخاطب، مخاطب نہیں مخاطب، تو یہ آپ نے یہ 6 لائنیں 6 ہو گئے نا حاضر کے سیغے، سوری مخاطب کے سیغے، یہ 6 کس کے ہو گئے۔ اب آپ آگے آئیں تو آگے آپ دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے، اگلے پیج پہ آپ آئیں، لکھا ہوا ہے امر غائب و متکلم معروف، امر غائب و متکلم معروف، لینصر، لینصرا، لینصرو، لتنصر، لتنصرا، لینصرنا، لانصر، لننصر، لکھا ہوا ہے۔ اچھا تو اب آپ نے جو ہے وہ یہ یاد کرنا ہے، یہ کیا کرنا ہے جی، ساری ہے نا کوئی بڑی، کوئی 1000 میں نے دے دیا، یہ ایک لائن ہے، یہ کیا ہے ایک، اگر آپ اس کو پہلی ترتیب سے پڑھیں یعنی غیب کے صیغے پہلے پڑھیں اور پھر کس کے صیغے پڑھیں، مخاطب کے، تو اس کے لیے آپ نے پتہ کیسے پڑھنا ہے، ادھر دیکھو لینصر، لینصرا، لینصرو، لتنصر، لتنصرا، لینصرنا، پھر آپ نے پڑھنا ہے انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا، پھر آخر میں انصر لی، لیکن بہتر آپ علیحدہ علیحدہ ان کو یاد کریں، علیحدہ علیحدہ کیا کریں، مخاطب کے وہ 6 اور یہ۔ اچھا میں پیچھے آپ کو ایک بات بتانے لگا تھا وہ درمیان میں رہ گئی، کل کو میں آتے ہی سب سے سبق سنوں گا، ٹھیک ہے، جو میں نے پڑھایا ہوگا وہ میں کیا کروں گا، سنوں گا۔ تو یہ آپ کو کل گردان کیا ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے، گردان کیا ہونی چاہیے۔ اچھا اب میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات سمجھانے لگا ہوں، وہ آپ سمجھیں، وہ بات یہ ہے کہ عربی لینگویج میں امر کے صیغے کتنے ہونے چاہیے تھے، امر کے صیغے کتنے ہونے چاہیے تھے، 12، کتنے ہونے چاہیے تھے، 12۔ یہ جو وائٹ بورڈ ہے نا اس کو اٹھا کے پردے کے اس سائڈ پہ رکھو، ذرا دوسری سائڈ پہ رکھو، ادھر ذرا دور پڑتا ہے، میں ادھر قریب سے ہی لکھتا رہوں گا، یہاں پہ رکھ۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ ریموور نہیں ہے ہٹانے والا، ڈسٹر، اچھا کتنے صیغے بنتے ہیں، 14، کتنے صیغے بنتے ہیں، 14۔ آپ لوگ بھی دیکھ لیں مخاطب کے امر کے کتنے صیغے ہونے چاہیے تھے، 14، ان کی تقسیم کیا ہونی چاہیے تھی کہ پہلے 6 کس کے ہوں، غائب کے، اور پھر 6 کس کے ہوں، مخاطب کے، اور آخر میں 2 کس کے ہوں، لیکن یہ 2 جو ہے یہ کام کتنے کا کریں گے، 6 کا ہی، 6 صیغے غائب کے اور 6 صیغے مخاطب کے اور 2 صیغے متکلم کے۔ لیکن
अफसोस की बात यह है कि अरबी ग्रामर में, अरबी जुबान में अमर के जो सीखे हैं वो सिर्फ 6 आते हैं। 6 आते थे, 6 आते, और वो कौन से हैं? वो है मुखातब के से 6 सीगे। किसके 6 सीगे? किसके 6 सीगे? मुखातब, यानी उनसुर, उनसुरा, उनसुरू, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना। ये जो आपने अभी देखा, मैं आपको एक बुक के ऊपर दोबारा दिखा देता हूँ। पेज आपका है जनाबे वाला जी 30 और 31 पेज है मेरे पास। और यहाँ पे आप देखें, वैसे ये 3-4 लाइनें लिखी हुई हैं, लेकिन आपने पहली लाइन को देखना है। उनसुर, उनसुरा, उनसुरू, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना। गायब के 6 सीगे आते नहीं, मुतकल्लिम के 2 सीगे आते नहीं। तो अब इसका क्या करते? इसका क्या, यानी अब देखें ना, जरूरत तो हमें है ना, जरूरत तो हमें, मिसाल के तौर पर हमें बावर्ची मिला, वो कहता है कि मैं जो है ना वो सुबह के वक्त आपका नाश्ता नहीं बना सकती। बावर्ची लेडी क्या कहती है? सुबह के वक्त नाश्ता नहीं बना सकती। तो क्या मतलब कि हम नाश्ते ही नहीं, अब छोड़ देंगे, बच्चे नाश्ते ही नहीं करेंगे हैं? तो फिर क्या होगा? इसका मुतबादल क्या निकाला जाएगा? मुतबादल क्या निकाला जाएगा? बोलते नहीं आप लोग। मुतबादल क्या निकाला जाएगा? आपको थप्पड़ भी लग सकता है, टीचर इधर ही बैठी है। अच्छा, मुतबादल क्या निकल सकता है? हल। तो हमने मुतबादल हल निकाल लिया। मसलन हमने कहा जी सुबह नाश्ता जो है ना वो लेडी नहीं मिलती है, अब वो बावर्ची अगर उस वक्त दस्तयाब नहीं है तो बाजार तो बंद नहीं है ना, तो नान मिल जाएंगे। नान है तो सालन वगैरह के साथ जो है ना वो नान कर लिए जाए। क्या कर लिए जाए? तो बच्चे भी खुश कि एक नई डिश मिल गई हमें जी, नान मिल रहे हैं खाने को। तो हमारा भी प्रॉब्लम क्या हो गया? हल हो गया। खुद पका लें, आप ही आके पकाओ, इधर तो कोई पकाने वाला नहीं है, खुद नहीं पकता ना है। तो उसका मुतबादल हल निकाला जाता है। क्या चीज अंदर निकाला जाता है? ये बात ज़हन में रखिएगा। हर काम में अगर आप मुतबादिल की तरफ नहीं जाएंगे, अगर आप यूं समझें कि ये काम एक ही बंदा कर सकता है, तो फिर आप घाटे में रहेंगे। फिर आप क्या रहेंगे? कोई काम एक ही नहीं कर सकता, हर काम का मुतबादिल होता है। हर काम का क्या होता है? मुतबादिल होता है। तो अब हमने इसका मुतबादिल क्या निकाला? हमारे पास फेल मुजारे मौजूद था, हमारे पास फेल मुजारे। अच्छा, फेल मुजारे में आपको पता है, फेल फेल मुजारे में 2 जमाने होते हैं, हाल भी और मुस्तकबिल भी। और अमर में कौन सा जमाना पाया जाता है? मुस्तकबिल, मुस्तकबिल। तो लिहाजा, और हमारे पास एक लाम था, लामे अमर। लामे, वो लामे अमर जिस फेल पर आ जाए तो वो उस फेल के माने को अमर वाला माना दे देता है। कौन सा माना दे देता है? अमर वाला। कौन सा माना दे देता है? अच्छा, हमने मिसाल के तौर पर जूस पीना था, हमने जूस पीने को दिल कर रहा है, लेकिन हमारे पास जूस है, लेकिन हमारे पास दूध है, हमारे पास दूध है, मैंगो भी पड़े हैं। तो लिहाजा फिर क्या करो? मैंगो को छीलो, मैंगो को छील के उसके कूटे को जग में डालो, ऊपर से डालो, ऊपर से डालो दूध। तो चीनी जाननी है?
तो ये सीढ़ियों पे पड़ी है कल वाली, वो किसी ने उठाई भी नहीं। तो नहीं, चलो चीनी जो है वो थोड़ी सी ले लेंगे, वो डालेंगे। तो बाजार से अच्छा ऑर्गेनिक जूस, बाजार से अच्छा क्या मिल जाएगा। और आप लोगों से भी गुजारिश है, बाजार के जूस बच्चों को पिलाने की बजाय और खुद पीने की बजाय बाजार से फल लाएं और दूध मिलाएं और ऑर्गेनिक शेक तैयार करके पिए, ऑर्गेनिक शेक तैयार करके पिए। तो अब हमने क्या किया, हमने फेल मुजारे को लिया, हमने फेल उसके ऊपर लामे अमर को डाला, उसके ऊपर क्या डाला, लामे अमर को डालकर हमने जो बकिया सीगे नहीं थे वो बकिया सीगे क्या कर लिए, पूरे कर लिए। वो बकिया सीगे क्या कर लिए। अब ये कैसे पूरे किए हैं, किस तरह पूरे किए हैं, कैसे पूरे होंगे, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा किसमें, अगले लेक्चर में। अभी हम आते हैं लैंग्वेज की तरफ, अभी हम आते हैं लैंग्वेज की तरफ। अच्छा, लैंग्वेज में हमारी इकरा मुकम्मल हो गई थी। अब हमने इकरा दोम निकालना है ना, तो निकालना है इकरा दोम। चले किताबें आज कर लेते हैं, होंगी किताबें इधर इकरा दोम में, मैं देखता हूँ नीचे पड़ी होंगी ऑफिस में। इकरा दोम में पहला सबक है अल्लाह रब्बी। अल्लाह, चूंकि चलें किताबें नहीं है तो आज वैसे भी 2 हफ्ते के बाद क्लास शुरू हुई है, तो आज हम ज़्यादा बर्डन नहीं आप पे डालते, तो आज हम छुट्टी करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो सोमवार को होगी उसमें, जी मैं अभी भेज देता हूँ इंशाल्लाह, फौरन अब भेज देते हैं। चलें आप लोग सबक याद करें, सबक